طالبان سے پہلے اور طالبان کے بعد کا کابل کیسا آج آپ کو دن بھر دکھائی دیا؟ پہلے تو یہ جائزہ پیش کریں، پھر شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مگر حبیب صاحب کیسے پہنچے ہیں؟ بائی روڈ پہنچے ہیں، بائی ایئر پہنچے ہیں؟ بائی روڈ سر، تورخم۔ اچھا جی حبیب صاحب، تورخم کے راستے۔ جی شامی صاحب اور جامی صاحب، میں تورخم کے راستے یہاں تک پہنچا ہوں اور ابتدا میں کچھ کاغذاتی اور دستاویزی قسم کی پیچیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے تورخم پہ خاصا وقت لگ گیا اور میں رات دیر گئے کابل پہنچا۔ لیکن ایک صحافی کے لیے شاید شہر کا وہ حصہ جو رات کو نظر آتا ہے وہ تھوڑا مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ تورخم سے لے کے کابل تک کا جو تمام تر سفر ہے، اس میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ سڑک بہت اچھی ہے، آپ بہت تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے آرام سے کابل پہنچ جاتے ہیں۔ جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں جو طالبان نے لگا رکھی ہیں، اور یہاں پہ ان چیک پوسٹوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ طالبان جہاں آپ کو روکتے ہیں وہاں آپ کے دستاویزات چیک کرتے ہیں، آپ کی گاڑی کی تلاشی لیتے ہیں اور کئی جگہ جامع تلاشی بھی لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی معذرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور آپ کو سفر جاری رکھنے کے لیے نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ گاڑی آپ کی جو تھی، یہ گاڑی آپ پاکستان سے لے گئے تھے یا آپ نے تورخم سے لی تھی؟ جی میں نے یہ تورخم سے گاڑی لی تھی۔ تورخم سے گاڑی ہمارے ساتھ جو صاحب تھے ایک دوست، وہ چلا رہے تھے گاڑی۔ تو جب یہاں پہ مجھے یہ بڑی اچھی بات لگی کہ ایک حفاظت کا، خوف کا احساس بھی رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جب آپ اس پروسیس سے گزر جاتے ہیں تو طالبان کا رویہ آپ کے ساتھ ان نوجوانوں کا بہت ہی شائستہ رہتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم شامی صاحب رات کو کابل میں تقریباً میں 12 بجے انٹر ہوا تھا، تو کابل تو ظاہر ہے اس وقت کوئی بھی شہر ہو تو وہاں اس طرح ٹریفک وغیرہ تو نہیں ہوتی، تو کابل انفیکٹ سو رہا تھا۔ تو یہاں پر جو نوجوان تھے طالبان کی طرف سے، اسلامی امارت افغانستان کے، وہی سڑکوں پر کھڑے تھے، اور کابل کے اندر بھی مجھے تقریباً 7 جگہ کھڑا ہو کے جامع تلاشی بھی دینا پڑی اور اپنے دستاویزات بھی ثابت کرنا پڑے۔ لیکن اگین یہاں پہ ان کا جو رویہ تھا وہ بہت ہی شائستہ تھا۔ تو وہ جو بار بار ہم وہاں پہ ٹیلی ویژن پہ ایک اعلان کی حد تک بات سنتے تھے کہ طالبان اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتیں، تو وہ نرمی واقعی برتی جاتی نظر آتی ہے۔ پھر آج دن کے وقت جب میں کابل کے بازاروں میں نکلا تو شامی صاحب ایک اور جامی صاحب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم خواتین کے بارے میں اور نماز کے اوقات کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں جو تصورات، جن تصورات سے آشنا ہیں طالبان کے، ان میں سے کوئی بھی مجھے یہاں پہ درست ہوتا نظر نہیں آیا۔ میں آج شہر نو کی مارکیٹ میں بھی پھرتا رہا اور بھی دوسری مارکیٹس میں گھومتا رہا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ خواتین بھی آ رہی ہیں، اور خواتین نے ضروری نہیں کہ وہ شٹل کاک برقع پہنا ہوا ہے، ان کے چہرے کھلے بھی ہوئے تھے، بلکہ آج جب مجھے موبائل فون میں اپنا بل جو اس میں پیسے جمع کراتے ہیں بیلنس وغیرہ کے لیے، وہ ایک جگہ جانا پڑا، تو وہاں میں نے نوجوان بچیوں کو اور بچوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا، بالکل اسی طرح جیسے لاہور یا کراچی کا آفس تھا۔ فرق صرف آفس ہو سکتا ہے، فرق صرف اتنا تھا کہ ان سب بچیوں نے بالخصوص ایک حجاب، ایک اپنے اوپر ایک عبایا سا پہن رکھا تھا، اور ان کا چہرہ جو تھا بہرحال نظر آ رہا تھا، اور کام جو تھا وہ برابری کی سطح پر جاری تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں بازار میں تھا تو ظہر کی نماز کا وقت بھی ہوا، تو ظہر کی نماز جب اذان ہوئی ظہر کی، تو اس کے بعد میں نے ایسا کوئی نہیں دیکھا کہ کوئی گاڑی آئی ہو یا کسی نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑا ہو اور لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا ہو یا نماز کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عام طور پر افغانی مزاج میں نماز کی پابندی بڑی اہم ہے، لیکن بہرحال ایسا نہیں تھا کہ کوئی سختی سے اور درستی سے انہیں نماز کی طرف لے جا رہا تھا۔ تیسری بات جو میں نے کابل میں دیکھی وہ یہ ہے کہ ایک بڑا ہی دلچسپ منظر تھا شامی صاحب اور جامی صاحب، کہ یہاں پہ میں ایک جگہ دیکھا کہ 2 بچے تھے جو جھنڈے بیچ رہے تھے، اور ان کے ہاتھ میں جھنڈے 2 اقسام کے تھے۔ ایک جھنڈا تھا جو اسلامی امارت افغانستان کا، یعنی طالبان کا جھنڈا جو سفید پس منظر کے اوپر بلیک سیاہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ رکھا ہے، اور دوسرا افغانستان کا پرانا جھنڈا جسے آپ بیرق استقلال بھی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جھنڈے، اس نے جھنڈے، چھوٹے چھوٹے جھنڈے اور جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی، اور جو جس کا دل چاہتا تھا وہ خرید لیتا تھا۔ چوتھی بات جو یہاں پر عام طور پر یہاں پہ لوگوں سے ملنے کے بعد معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ طالبان کے جو اکثر لوگ ہیں
یعنی یہ طالبان کے جو نچلی سطح کے لوگ ہیں انہوں نے بھی بتایا کہ یہاں پر کوئی بھی شخص تاحال، یعنی اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی شخص نے گزشتہ 1 مہینے یا اس سے پہلے کبھی بھی کوئی پیسہ اسلامی امارت افغانستان سے وصول نہیں کیا۔ یہ تمام لوگ رضاکار ہیں۔ گاڑیاں ڈیزل پیٹرول تو اگرچہ سرکاری ہے اور امریکہ کی چھوڑی ہوئی گاڑیوں نے دستیاب ہیں، لیکن وہ خود کھاتے ہیں اپنی ان کی وردیاں انہیں بہرحال اب چند دنوں سے کچھ حصہ ایسا ہے کہ جہاں پہ آپ کو وردیاں نظر آنے لگی ہیں، ورنہ وہی سر پہ پگڑی ہے، سفید کپڑے ہیں اور ایک ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی ہے، جوتا عام حالات میں کوئی بہت اچھا نہیں ہے، اسی سے اور ہاتھ میں بندوق تھامے ہوئے ہیں، نہایت شائستہ ہیں۔ اور بلکہ طورخم پہ جو مجھے تجربہ ہوا شامی صاحب، وہ تو ایک ایسا دلگداز تجربہ تھا کہ وہاں پر میں نے دیکھا کہ جو نوجوان تھے ان کے قد چھوٹے اور ظاہر ہے یہاں پہ خوراک کی کمی ان کے جسموں پہ اس کے آثار بڑے نمایاں تھے۔ اور شامی صاحب آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہاں پہ جتنی دیر میں بیٹھا رہا ان نوجوانوں نے مجھے بار بار چائے کی آفر کی، مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کی، اور پھر جو کھانا آیا تو کھانا دیکھ کے آپ واقعی رقت میں آ جاتے ہیں کہ یہ کھانا کیسا تھا کہ ایک سادہ روٹی اور تھوڑے سے چنے جس میں وہ سب لوگوں نے مجھے بھی شریک کرنے کی کوشش کی۔ تو مجھے یہ منظر بہت ہی دلگداز لگا اور بڑا اچھا لگا کہ ان کے اندر اتنا بھائی چارہ اور پھر اتنا جو آنے جانے والوں کے لیے جتنا خلوص ہے وہ بھی۔ کیا حبیب صاحب کھانے کے دوران کیا پھر آپ بھائی چارے کا حصہ بنے؟ جی جی بالکل، میں بنا، کھانے کے دوران میں بھائی چارے کا حصہ بھی بنا، اور اس کے بعد پھر ان سب کے ساتھ مجھے ظاہر ہے جب وہاں پہ تھا میں جس دفتر میں جو چونکہ کاغذی کارروائی میں تھوڑی دیر لگ رہی تھی تو وہیں پہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا بھی موقع ملا، پھر چائے پینے کا بھی موقع ملا۔ تو یہ ایک سپاہیہ جو ان کے بالکل فٹ سولجرز جنہیں کہتے ہیں طالبان کے، ان کے ساتھ بیٹھنا۔ حبیب صاحب آج آپ کابل میں ہم دور بیٹھے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ کابل میں پھر آج آپ دن بھر کن علاقوں میں گئے اور وہاں پر کاروبار، تعلیمی ادارے، نظم اور دیگر معاملات کو آپ نے کیسے دیکھا؟ کیا آپ مقامی شہریوں سے مخاطب بھی ہوئے ہیں؟ کچھ لوگوں سے بات چیت بھی آپ نے کی ہے؟ یہ بھی بتائیے۔ جی جامی صاحب، جو کابل میں نے آپ کو ایک تو بتایا کہ یہاں پہ زندگی جو ہے معمول کے مطابق ہے۔ آپ کو لگتا ہے دیکھ کے کہ شاید کسی چیز میں کچھ زیادہ کمی نہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر چوتھی پانچویں دکان جو ہے، ظاہر ہے میں اس کو انیومریٹ تو نہیں کر رہا، لیکن چوتھی پانچویں دکان آپ کو بند نظر آتی ہے۔ جب اس کے بارے میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر مارکیٹ میں ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ دکانیں بند نظر آ رہی ہیں، تو اس میں لوگوں نے بتایا کہ چونکہ ابھی بینکس جو ہیں وہ نہیں کھلے، بینکنگ سسٹم پوری طرح کام نہیں کر رہا، تو بہت سارے جو لوگ ہیں ان کا جو امپورٹ اور ایکسپورٹ سے وابستہ کاروبار ہے جن کا، ان کی دکانیں آپ کو عام طور پر بند نظر آتی ہیں۔ تو وہ بینکوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی بینک کھلیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنا بزنس کرنا شروع کر دیں۔ تو وہ جو چہل پہل ہے وہ اب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو 15 اگست سے پہلے کی چہل پہل تھی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو موجودہ چہل پہل ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کابل کو تشبیہاً دیکھنا چاہیں تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ راول پنڈی کا جو علاقہ ہے، راول پنڈی جو شہر ہے، اس میں جتنا آپ کو رش نظر آتا ہے وہ کابل میں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ تو اگر یہ ساری دکانیں اور بزنس کھل جاتے ہیں تو آپ کوئی حکام سے ملاقات بھی ہوئی؟ شامی صاحب مخاطب ہیں جی آپ سے، کسی وزیر سے، کسی افسر سے، محکمہ اطلاعات کے لوگوں سے کوئی ملاقات ہوئی یا نہیں ابھی تک؟ جی شامی صاحب، اس پہ بھی میری ملاقاتیں بھی ہوئیں لوگوں سے۔ تو ملاقاتوں میں جو ایک چیز اور تاثر جو بڑا واضح نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بالخصوص ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ارجنسی ہے، جو اگر چاہے تو آپ وزارت اطلاعات میں چلے جائیں، وزارت اطلاعات جہاں عام طور پہ تھوڑا ہم اپنے اینگل سے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے کام نظر نہیں آتے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ وزارت اطلاعات و فرہنگ کا کام جو ہے کسی نہ کسی درجے میں وزارت داخلہ کے کام سے بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ آپ جب جاتے ہیں کسی بھی وزارت میں تو آپ کو ایک ارجنسی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اس ارجنسی کی کیفیت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو دراصل کاموں پہ موجود تھے 15 اگست سے پہلے جب طالبان نے یہاں پہ حکومت سنبھالی، تو اس کے بعد اس میں سے صرف 40% حصہ سرکاری ملازموں کا واپس آیا ہے۔ تو وہ جو 60% تجربہ کار لوگ نہیں ہیں اور ان کی جگہ طالبان نوجوان اپنے طور پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ارجنسی کی کیفیت یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بے ترتیبی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ اور ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے پاس بھی کوئی امیڈیٹ سولوشن اس چیز کا نہیں ہے کہ کیسے اس خلا کو پر کیا جائے جو چھوڑ چکے ہیں یا گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
شام صاحب اس میں جو مجھے پتہ چلا، اس میں جو اگر تو آپ ریاست کی طرف سے آنے والی معلومات کا دیکھیں تو آپ کو یہاں پہ اسلامی امارت افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ باہر چلے گئے ہیں، کچھ لوگ ملک یعنی پاکستان چلے گئے ہیں، کچھ لوگ یہیں پہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال، لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ افواہوں کا بھی ایک بازار گرم رہتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی یعنی یہاں پہ شامی صاحب چونکہ ایک انقلابی سی کیفیت ہوئی ہے کہ ایک حکومت جو ہے وہ کوئی اپنا کسی دوسرے کو ہینڈ اوور کر کے کوئی ڈیموکریٹک چینج نہیں آیا یہاں پہ، تو یک لخت ایک انقلاب کی سی کیفیت ہے. تو وہ جو رد انقلاب کی فورسز ہیں انہوں نے افواہوں کا بازار بھی گرم کر رکھا ہے. مثال کے طور پہ آج آپ اگر پنجشیر کے حوالے سے بات کریں تو پنجشیر میں آپ یہاں پہ آج سوشل میڈیا پہ اور یہاں پہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ وہاں پہ خود طالبان نے احمد شاہ مسعود کا جو مزار ہے یا ان کی جو قبر ہے اس کو ڈیسیکریٹ کیا ہے، اس کی تقدیس جو ہے اس کو کوئی ٹھیس پہنچائی ہے. لیکن بعد میں طالبان کی طرف سے یہ بیان آیا کہ نہیں جی ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جنگ میں کسی کوتاہی کی بنیاد پہ کسی فریق کی کوئی گولی یا کسی اور چیز سے نقصان پہنچا ہو، لیکن اس کے پیچھے کوئی ڈیلیبریٹ وہاں قبضہ پکا ہو چکا ہے، مرمت کرنے کا بھی ذمہ اٹھاتے ہیں. قبضہ مستحکم ہو چکا ہے وہاں. لیکن پنجشیر میں اب آپ جی پنجشیر کا دیکھیے، جو پنجشیر کا علاقہ ہے سارا وہاں پہ ان کا قبضہ یعنی اگر آج میں پنجشیر جانا چاہوں تو پنجشیر جانے کے لیے مجھے لوگوں سے یعنی طالبان سے ہی اجازت لینی پڑے گی، اور وہ خصوصی اجازت نامہ ہے جو اجازت نامہ عام طور پہ صحافیوں کو جاری کیا جاتا ہے، اس میں پنجشیر شامل نہیں ہے. لیکن کیونکہ پنجشیر اس وقت خالصتاً فوجی علاقہ ہے، وہاں پہ جنگ ختم ہو چکی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ وہ جنگ جاری نظر آتی ہے. بالخصوص پنجشیر کے لوگ ہیں یا شمالی اتحاد سے کوئی ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سمہاؤ اپنا پیغام یا وہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے. تو اس کوشش کے نتیجے میں تھوڑی سی غلط فہمیاں پاکستان کے حوالے سے بھی پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پنجشیر کے لوگوں سے اگر آپ ملیں، یہاں پہ جو کچھ بالخصوص فارسی بولنے والے، ناٹ نیسیسریلی پنجشیر کے لوگ، جو فارسی بولنے والے لوگ ہیں ان سے میں ملا تو وہ پاکستان کے بارے میں ود اے پنچ آف سالٹ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے، اور بالخصوص شامی صاحب ایک بات جو یہاں پہ بار بار لوگوں نے مجھے کہی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق تورخم بارڈر کے ذریعے ہے. تورخم کو اب کھلنا جو ہے وہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. ہمیں بارڈر کے اس طرف بیٹھ کے تورخم ہمارے لیے بند ہونا ایک خبر ہے یا اس کا کھل جانا ایک خبر ہے. یہاں پر ہم اس کے انسانی حوالے سے اس کے اثرات دیکھتے ہیں. جلال آباد شہر میں 80% کے لوگ یہاں پہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ ساتھ لگنے والے جتنے بھی صوبے ہیں یعنی اس میں آپ اس میں ننگرہار کو دیکھ لیں، نورستان کو دیکھ لیں، کنڑ کو دیکھ لیں، لوگر کو دیکھ لیں، ایون جو سروبی تک یعنی جو علاقہ ہے کابل کا، یہ سارے کا سارا تورخم کے ذریعے پاکستان سے جڑا ہوا ہے. یہاں کے پھلوں کی مارکیٹ، یہاں کی سبزیوں کی مارکیٹ تورخم ہے. پھر وہاں سے سامان جو اور حبیب صاحب اس میں ایک اہم پیش رفت یہ بھی ہے، یہ جو آپ تعلق اور اس کی جو اہمیت کو سمجھا رہے ہیں اس کی ایک پیش رفت اس میں یہ بھی ہے کہ پاکستان کی سرکار نے اب افغانستان سے پاکستانی روپوں میں ہی تجارت کرنے کا فیصلہ کیا ڈالرز کی بجائے. جی یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ آپ کو جامی صاحب یہ عرض کر دوں کہ یہاں پہ جو ہم تورخم کا انسانی پہلو ہے وہ پاکستان میں شاید میڈیا بھی نظر انداز کر دیتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں مجھے یہاں آ کے محسوس ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر بھی اس کی اہمیت اتنی واضح نہیں ہے. جب ہم یہاں پر وہاں پر کیا لوگوں کو آزادانہ پاکستان کے بارے میں نہیں، مگر حبیب صاحب کیا لوگوں کو آزادانہ آنے دینا چاہیے؟ شامی صاحب یہ تو وہ فیصلہ ہے جو پاکستان نے کرنا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ویزے کی علاوہ ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے تورخم ڈاکومنٹڈ طریقے سے پار ہو سکے؟ یہاں پہ ویزا کے حوالے سے لوگوں کی شکایات ہے کہ ویزا حاصل کرنے میں اگرچہ پاکستان کا بڑا لبرل رویہ ہے ویزے کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود جتنی بڑی تعداد ہے یہاں پہ لوگوں کی وہاں پر جا کے جانا، سامان خریدنا اور واپس آنا. شامی صاحب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ مثال کے طور پہ اگر جلال آباد
میں کسی نے ایک جنرل سٹور کھول رکھا ہے تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنی تھوک کا سامان پشاور میں جائے اور خرید کے شام تک جلال آباد واپس پہنچ جائے. تو ظاہر ہے اگر اس طرح کی کوئی کیفیت ہو تو آپ اس کے لیے ویزے کی یا ویزے کی موجودہ شکل کی پابندی اس میں ذرا مشکل ہے. آپ چونکہ کابل میں موجود ہیں، آنے والے دنوں میں آپ طالبان قیادت سے جب ملاقات کریں گے، ان کے خیالات جانیں گے، تو پھر آپ سے ہم مزید بات کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ.